السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں اپنے چینل دارالعلم کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موبائل ایڈکشن اینڈ چلڈرنس مینٹل ہیلتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اکثر بچوں کے ہاتھ میں موبائل پایا جاتا ہے، والدین کے پاس اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ بچوں کے ہاتھ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچہ شروع سے ہی موبائل کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ ماؤں کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہوتی تو بچے کو موبائل کی چھوٹی اسکرین کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں، جہاں پر بچوں کو رنگ نظر آتے ہیں، تصویریں نظر آتی ہیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو بچے کی توجہ موبائل اسکرین کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور بچہ آہستہ آہستہ موبائل کا عادی بن جاتا ہے چھوٹی عمر سے ہی۔ مائیں چاہے ورکنگ وومن ہوں یا ہاؤس وائف ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر بچے کو دینا پسند نہیں کرتی، تو وہ یہ کرتی ہیں کہ موبائل جو ہے وہ بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں۔ حالانکہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 2 سال کی عمر تک بچے کو نہ تو کوئی چھوٹی اسکرین دکھائی جائے، نہ ٹی وی دکھایا جائے، نہ کوئی ٹیب دکھایا جائے، کیونکہ اس سے بچے کی ذہنی نشو و نما متاثر ہوتی ہے، اس کی ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اکثر بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ روتے زیادہ ہیں، تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ ان کے رونے کو چپ کروانے کے لیے وہ موبائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تاکہ بچہ خاموش ہو جائے، لیکن یہ ایک غلط رویہ ہے۔ پیرنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ موبائل یا موبائل کی اسکرین، اس کی ریز بچے کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ اس طرح انکانشیسلی موبائل کا عادی ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک ایڈکشن کا عادی ہو رہا ہے، کہ اس سے موبائل سے جان چھڑانا کتنا مشکل لگے گا بعد میں۔ تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو باہر لے کر جائیں، گھر سے باہر لے کر جائیں، اپنے رشتہ داروں میں یا پھر پارک میں لے کے جائیں، ان کو کوئی جسمانی ایکٹیویٹی کے لیے لے کر جائیں جہاں پر وہ مختلف قسم کے کھیل کھیل سکیں، جیسے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، یعنی جس میں ان کی ایکسرسائز ہو، جسمانی ایکسرسائز ہو، ان کی پرورش اور اس کی نشو و نما میں ایک قابل قدر اضافہ ہو۔ آپ اس کو موبائل دے کر ایک گھر کے کونے میں مت بٹھا دیں کہ بچہ جو ہے ایک جگہ بیٹھا رہے، بلکہ اس کو ایک نارمل لائف کی طرف لے کر آئیں، اس کو کھیلوں کی طرف لے کر آئیں، اس کی جسمانی صحت پر توجہ دیں۔ جتنا بہتر بچہ اپنی صحت کو کر سکتا ہے کھیلوں کے ذریعے، اتنی بہتر اس کی توجہ، اس کی صحت نہیں ہو سکتی ایک گھر کے کونے میں بیٹھ کے اگر وہ چھوٹی سی اسکرین پر موبائل کی اگر وہ سارا ٹائم ویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس کی ساری ایکٹیویٹیز متاثر ہو جاتی ہیں۔ والدین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو باہر لے کر جائیں، ایک بات، اور دوسری بات آج کل کا ماحول، گھر سے باہر کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ والدین بچوں کو گھر سے باہر بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ ایک تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خود باہر لے کر جائیں، دوسرا باہر کا ماحول ایسا ہے کہ وہ بھیجنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے بچوں کو گھر میں ہی قید رہنا پڑتا ہے، اور گھر میں ایک ایزی ایکسیس جو ہے وہ صرف موبائل کا رہ جاتا ہے، جس سے بچہ موبائل کا استعمال حد سے بڑھا دیتا ہے، اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ والدین کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو جب گھر سے باہر آؤٹنگ کے لیے لے کر جائیں گے تو ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا، اس لیے وہ ان کو لے کر نہیں جاتے اور بچوں کو موبائل گیمز پر لگا دیتے ہیں کہ بچہ موبائل گیم میں مصروف ہو کر ذہنی طور پہ مصروف ہو جائے اور ان کی جان بچے سے چھوٹ جائے اور بچہ بھی مصروف رہے، ایک کونے میں بیٹھا رہے۔ زیادہ تر ویڈیو گیمز ایسی ہوتی ہیں جو مار دھاڑ پر، وائلنس پر مشتمل ہوتی ہیں، ان میں شوٹنگ زیادہ دکھائی جاتی ہے، جس سے بچہ جب گیمز پہ اپنا ٹائم صرف کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ان کا عادی ہو جاتا ہے اور لاشعوری طور پر وہ اس وائلنس کا
عادی بنتا جاتا ہے، وہ اس چیز کو اپنا لیتا ہے، وہ ان چیزوں کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس چیز کو، وائلنس کو عملی زندگی میں بھی اپلائی کرتے ہیں، سوائے انسانی بربادی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مار دھاڑ پر مشتمل ایسی گیمز، اس کی جو سٹیجز ہیں جس کو پار کرنے کے لیے لوگوں نے بہت زیادہ ذہنی اذیت کا سامنا کیا، اور یہ اتنا پرتشدد ایک گیم ہے جس سے لوگوں کے، بچوں کے ذہنی معیار جو ہیں وہ گر گئے، اور ان لوگوں نے جارحانہ رویہ اپنا لیا، وہ پرتشدد بن گئے اور تشدد کو پسند کرنے لگ گئے، ان میں وائلنس بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اتنا زیادہ برا اثر اس نے عوام پہ ڈالا کہ حکومت کو اس گیم کو بین کرنا پڑا۔ لیکن لوگوں میں، نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی اس کی ایڈکشن اتنی زیادہ تھی کہ ایک بہت بڑا احتجاج بلند ہوا اس کے خلاف کہ حکومت کو اس کو بین کو اٹھانا پڑا۔ موبائل نے اور ان کی گیمز نے بچوں کو اتنا ایڈکٹ کر دیا ہے، اتنا ذہنی اور جذباتی طور پر مفلوج کر دیا ہے کہ وہ ان گیمز کے عادی ہو گئے ہیں، یہ گیمز ان کی مجبوری بن گئے ہیں، وہ ان کو کھیلے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ بہت سی پرتشدد گیمز ایسی بھی ہیں جن کو کھیلنے سے لوگوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ایک نیوز یہ بھی سننے میں آئی تھی کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو اور اہل خانہ کو گولیاں چلا کر ہلاک کر دیا۔ ایک تو موبائل کی عادت، دوسرا ویڈیو گیمز کی لت ایسی لگ چکی ہے بچوں کو جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بچے اس سے ذہنی طور پر مفلوج ہو رہے ہیں۔ ان گیمز کی وجہ سے بچہ جو معاشرے کا ایک فعال رکن بن سکتا ہے، ایک اچھا انسان بن کر ابھر سکتا ہے، ملک و قوم کے لیے کوئی ترقی کا کام کر سکتا ہے، وہ ایک ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ صرف ان ویڈیو گیمز کی وجہ سے وہ پرتشدد رویے اپنا کر ایک نارمل انسان نہیں رہتا، اس کا انداز جارحانہ ہو جاتا ہے، وہ تشدد پسند کرتا ہے، نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو بچہ پارک میں جا کر مختلف جسمانی کھیل کھیل سکتا ہے، اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، اپنی صحت بہتر بنا سکتا ہے، اس کو موبائل فون کی چھوٹی سی اسکرین دے کر ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ گیمز کھیلو اور یہاں پر اپنا ٹائم صرف کرو، تو بچے پر اس کا بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ ایک تو اس کی جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے، دوسری اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، وہ ذہنی طور پر بھی اس چھوٹی سی اسکرین میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ بچوں کے فوکس کا ٹائم سپین بہت کم ہوتا ہے، وہ ایک ہی چیز بار بار نہیں کر سکتے اور اس سے جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ تو گیمز بھی ایسی ہیں، اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، اس لیے بچہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، لیکن آپ بچے کی توجہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اس کو کھیل کی طرف لے جا کر، کیونکہ کھیل ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی بچہ کبھی بھی بور نہیں ہوتا اور اس کا اس کی صحت پر اچھا اثر ہی پڑتا ہے۔ بچے میں کیونکہ انرجی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ چلتے پھرتے ہیں اور جسمانی کام کر سکتے ہیں، مشقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی یہ انرجی کہیں استعمال نہیں ہوگی، اس کو ایک جگہ بٹھا دیا جائے گا، تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کا کیا اثر اس کی شخصیت پہ پڑے گا، اس کی جسمانی صحت پر پڑے گا۔ نہ صرف اس کی جسمانی صحت بلکہ اس کی ذہنی صحت پر بھی اس کا بہت زیادہ برا اثر پڑے گا۔ وہ جسمانی صحت سے بھی محروم رہ گیا اور ذہنی صحت سے بھی محروم رہ گیا، اس کی نشو و نما دونوں طریقوں سے کم ہو جائے گی، اس کا سسٹم سلو ہو جائے گا۔ جو بچے کھیل میں حصہ لیتے ہیں وہ ٹیم ورک سیکھتے ہیں کہ ایک ٹیم کے ساتھ کیسے مل کر چلنا ہے، اس کو ہار جیت کا پتہ چلتا ہے، لیکن اگر بچہ ویڈیو گیمز کے ذریعے پرتشدد رویہ سیکھ رہا ہے تو وہ کسی کے ساتھ کام کرنا کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا، اس میں عدم برداشت پیدا ہوگی جس سے وہ کسی بھی غلط رویے کو یا ہار کو برداشت نہیں کر پائے گا اور اس کا پرتشدد رویہ سامنے آئے گا۔
اس میں سپورٹس مین شپ پیدا نہیں ہوتی، باقی بچوں کی صحبت میں رہ کر کام کرنے کا جو یا اس نے باقی بچوں کے ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے، وہ اس احساس سے محروم رہ جاتا ہے، اس کو ایسا کرنا نہیں آتا، باقی بچوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں آتا، وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور صرف موبائل کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے موبائل کی ایڈکشن جو ہے وہ ایک لعنت ہے۔ بچوں کے لیے آپ ایک ٹائم مقرر کریں کہ جب بچے نے موبائل استعمال کرنا ہے، چاہے وہ آپ اس کو 1 گھنٹہ دیں یا 2 گھنٹے دیں، اور اس پر بھی آپ چیک رکھیں کہ بچے کو آپ نے موبائل دے تو دیا ہے لیکن وہ اس پہ کام کیا کر رہا ہے۔ جو چیزیں وہ موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہا ہے، اس نے 2 گھنٹے میں موبائل کا کیا استعمال کیا ہے، آپ کا پورا چیک ہونا چاہیے۔ اور یہ اصول گھر میں اپنائیں کہ اتنے بجے، رات کے 10 بجے یا 11 بجے کے بعد موبائل کسی کے ہاتھ میں نہ ہو اور موبائل رکھ دیا جائے اور کسی کے ہاتھ میں نظر نہ آئے، اور اگر کسی کے ہاتھ میں نظر آتا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی سزا مقرر کر سکتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ اس عادت سے کہ موبائل ہر وقت ہاتھ میں رہے، وہ اس سے جان چھڑا سکے۔ موبائل ایک مشین ہے اور ایک پروگرام کی شکل رکھتی ہیں، اور بچہ بھی جب اس پر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے تو وہ بھی ایک مشینی روبوٹ بن جاتا ہے۔ اس کی چیزیں بھی آٹومیٹک ہو جاتی ہیں کہ یہ چیز ہوگی تو ایسے کرنا ہے، یہ چیز ہوگی تو ایسے کرنا ہے۔ تو ویڈیو گیمز جو ہیں وہ بچوں کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، اور اگر آپ ان کو ویڈیو گیمز کھلانا ہی چاہتے ہیں تو کوئی پازیٹیو، کوئی کنسٹرکٹیو ٹائپ کی گیمز ان کو کھلائیں تاکہ ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما اچھے طریقے سے ہو سکے، نہ کہ اس طرح کی پرتشدد ویڈیو گیمز آپ ان کو دکھائیں۔ آپ یہ چیک رکھیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے موبائل پر۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔